آپ سن رہے ہیں میر اب خان کا افسانہ خالی بکسا. آواز نادر خان سرگرو، الیاس گوندل، شمع خان، فیصل طفیل اور انوار حسین. خان محمد خان ہلدی اور کچور کے مشہور تاجر تھے. مال تجارت کے ہمراہ اکثر انہیں دور دراز شہروں میں جانا پڑتا. اب کی بار بھی 2 ماہ کی کامیاب تجارت کے بعد جب وہ واپس اپنے گاؤں لوٹے تو حسب معمول ان کے گھر ملنے والوں، عزیز رشتہ داروں اور منہ بولے بہن بھائیوں کا تانتا بندھ گیا. کشادہ کچے صحن میں بان کی چارپائیاں لگا کر ان پر گاؤ تکیے بچھا دیے گئے. خان محمد خان سب چاہنے والوں کے درمیان سر پر اونچی دستار سجائے، تکیے سے ٹیک لگائے اپنے مخصوص انداز میں براجمان تھے. ان کی بیٹیاں آسیہ اور رضیہ مہمانوں کے لیے چائے پانی کے انتظام میں مصروف تھیں. چھوٹی سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے حلیمہ مائی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جو صحن کے ایک طرف بنے تندور پر پھرتی سے روٹیاں لگا رہی تھی. جب ان کی نظر اپنے مجازی خدا کے سامنے رکھے حقے کی چلم پر پڑی، وہ حواس باختہ سی اس جانب دوڑ پڑی اور لرزتے ہاتھوں سے چلم میں تمباکو بھرنے لگی. خان محمد نے ایک اچٹتی نظر اپنی شریک حیات پر ڈالی اور وہاں موجود لوگوں کے ساتھ باتوں میں دوبارہ مشغول ہو گئے. ہاں بھائی خان افسر پتر، وہ جو میں نے پرائمری اسکول کی عمارت اور وہ ٹیوب ویل کی منظوری کروائی تھی، اس پر کام شروع ہوا کہ نہیں؟ وہ اپنے لاڈلے اور پیارے بھتیجے سے مخاطب ہوئے جو ان کا دست راست بھی تھا. جی چاچا جی، دونوں کی تعمیر کا کام تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے. ہلا یہ بڑا چنگا ہو گیا. خوشی سے بھتیجے کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اب کہ وہ بابو بشیر کی جانب متوجہ ہوئے. تو سنا بشیر، کیا حال ہے؟ کوئی تنگی پریشانی تو نہیں؟ خدا کا شکر ہے باجی، کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے. آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہے تو سب خیر ہی ہونی ہے جی. بابو بشیر کا لہجہ احسان مندی کے جذبات سے لبریز تھا. کوئی بھی مسئلہ ہو یا اناج غلے کی تنگی ہوئی تو خان افسر کو بتا دینا، یہ گودام سے نکلوا دے گا. وہ مخاطب تو بابو بشیر سے تھے، مگر ان کا یہ اعلان عوام الناس کے لیے تھا جو ان کے ارد گرد ایک ہجوم کی صورت میں اس وقت جمع تھے. ایک ایک فرد سے تفصیلی حال احوال دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی چارپائی کے نیچے رکھا وہ صندوق نکلوایا جو کافی دیر سے سب کی نظروں کا مرکز تھا. یہ لو پرجائی، یہ تمہارے لیے. انہوں نے ایک لش پش کرتا قیمتی لباس اپنی بھاوج کی طرف بڑھایا. شکریہ خان محمد، تم سب کا کتنا خیال رکھتے ہو. اللہ تمہیں جھولی بھر بھر کر عطا کرے. اور یہ اپنی رجوتی کے لیے. انہوں نے کمخواب کا ایک زرق برق بیش قیمت جوڑا نکال کر منہ بولی بیٹی رجو کی طرف بڑھایا تو وہ کھل اٹھی. اس کی کیا ضرورت تھی چاچا جی، آپ تو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. وہ ان کے قریب آئی تو خان محمد نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، ارے رکھ لے، چلی نہ ہو تو تھی تیانیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، بس اپنے چاچے کے لیے دعا کیا کر. اب کہ انہوں نے صندوق سے ایک ریڈیو نکال کر بابو بشیر کی طرف بڑھایا جو اس نے بطور خاص فرمائش کر کے منگوایا تھا. ایک بار پھر تشکر کے کلمات بابو بشیر کے لبوں سے نکلنے لگے. پھر تحفوں بھرے صندوق سے استری، دیوار گیر گھڑیاں، کپڑے، جوتے، بچوں کے کھلونے
اور ایسی بہت سی اشیاء برآمد ہوتی رہیں جو وہ باری باری سب میں تقسیم کرتے گئے، حتیٰ کہ صندوق خالی ہو گیا، جسے ان کے قریب دربان کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ان کے کمسن بیٹے یوسف نے واپس چارپائی کے نیچے دھکیل دیا۔ رات گئے تک باتوں، ٹپوں، مائیوں کی یہ محفل چلتی رہی، اور جب سب ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو خان محمد نے بتیاں بجھا دینے کا حکم دے ڈالا۔ آسیہ اور رضیہ تو دن بھر کے کام کاج سے تھکی ہاری سانسیں روکے دم سادے سو رہی، مگر سب سے چھوٹے سکینہ اور یوسف تمام رات اسی کشمکش میں کروٹیں بدلتے رہے کہ نہ جانے ابا جی ہمارے لیے بھی کچھ لائے ہیں کہ نہیں، مگر وہ تو ایک ہی بکسا لائے تھے جو خالی ہو چکا تھا۔